ہزار پردے پڑے ہوئے تھے کلیم دیکھا تو وش تھے، ہزار پردے پڑے ہوئے تھے کلیم دیکھا تو وش تھے، ہم تو ان کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ بے حجاب دیکھا۔ میرے بعد احترام معزز سامعین کرام، آج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے حوالے سے آپ کی اس مسجد کا سالانہ پروگرام ہے۔ اس میں جو انتظامیہ کی جانب سے خصوصی طور پہ مہمان مدعو تھے، ہمارے مختوم جناب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب حفظہ اللہ، لیکن انسان کی زندگی کے ساتھ صحت اور بیماری، خوشی اور غمی یہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں، وہ اچانک بیمار ہوئے تو ہمارے شاگرد اور ہمارے بھائی مولانا سرفراز صاحب نے اچانک فون کیا۔ میرا مزاج تو ایسے ہے کہ جہاں پر کسی کی کاپی کے طور پہ جانا ہو میں معذرت کر لیتا ہوں کہ ساتھی کسی کی امید لے کر آئے ہوتے ہیں، گفتگو سننی ہوتی ہے، تو جب اس کا متبادل وہ چیز نہیں ملتی تو ساتھی خفا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مولانا ظاہر راجی صاحب کا برکاتہم مولانا وقاص ان حضرات سے تعلق اس نوعیت کا ہے کہ انکار نہ ہو سکا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ حضرات کو فرد سے تو غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں غرض اس بات سے ہونی چاہیے کہ بات ہمارے محبوب کی ہو رہی ہے۔ میں کروں یا کوئی بھی کرے تو امید ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس واقعہ معراج اور اس کے ضمن میں جو ہمارے عقائد و نظریات وابستہ ہیں ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں۔ آپ بھی توجہ فرمائیں گے تو میں مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز کچھ عرض کر سکوں گا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج مبارک ہے، در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی معراج نہیں ہے، یہ اس انسان کا عروج ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا تھا، اور اسی انسان کی یہ ترقی کی انتہا ہے کہ پھر آسمان تو کیا عرش معلیٰ پر اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ یہ معراج کا واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا اعلان ہے جس میں اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو اس پتلے سے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے چار متضاد چیزوں کا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو اکٹھا کر کے ایک عجیب سی مخلوق بنائی ہے۔ اس میں عجیب سا میٹیریل ہے، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ انہیں دکھانا تھا کہ یہ آدم جو کہ شیطان کے برگلانے سے زمین پر جا رہا ہے، آسمان اور جنتوں سے نکل کر زمین کا مہمان بن رہا ہے، ایک وقت آئے گا آدم کے بعد جب خاتم کا وقت آئے گا، پھر یہی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اسی عرش معلیٰ پر آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام کو فرشتے بھی نہیں سمجھتے۔ اس واقعہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر بلایا، ان کی دعوت کی، ان کو وہاں پر بلوایا گیا۔ وہاں پر جانے سے پہلے ان زمینی حقائق کو سمجھیں کہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک فرمایا ہے۔ یہاں پہ ضمنی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان کے سے اترنے کے جتنے بھی راستے ہیں، آسمان سے جو واپسی کے راستے ہیں جہاں سے فرشتے روز نازل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بیت اللہ پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کا واپسی کا راستہ یا واپسی کا انٹرچینج جہاں سے فرشتے آسمانوں پر واپس جاتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا بھی ادب ہے کہ جس بیت اللہ پہ اترتے ہیں اس کی طرف پشت کر کے آسمان پہ نہیں چڑھتے، بلکہ وہ مسجد اقصیٰ سے جا کر دوبارہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ سیر کروائی۔ سیر کہتے ہیں زمین پر چلنا، مسیر زمین پر جو پاؤں کے نشانات چھوڑتا ہوا جائے اسے سیر کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معراج زمین سے اوپر کی طرف جانے والے عروج کا اور معراج کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ یہ معاملہ انہی ماہ رجب میں پیش آیا، تو چونکہ یہ تو ماہ شعبان ہے، لیکن جلسے والوں کو جب بھی اجازت ملی پروگرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو کسی تاریخ کا پابند نہیں کہ ہم کہیں یہ فلاں تاریخ کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ جس جہت سے جب بھی ہو جائے جو باعث سعادت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جب جہاں پہ ہجرت فرمائی وہاں سے سفر فرمایا معراج کی رات، ایک عام طور پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سب کو نماز پڑھائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے۔ حالانکہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے، واپسی پر آئے تو سارے انبیاء کو یہاں پہ جمع کیا ہوا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو امامت کروائی۔ اب اس نقطے پہ غور کیجئے، یہ رات ساری کی ساری عجائب کی رات ہے، یہ ساری کی ساری رات معجزات کی رات ہے۔ اس رات میں جو کچھ انسانیت کے اوپر بیتا یا جو کچھ انسانیت کو نوازا گیا اور دیا گیا، نہ نسل انسانی اس سے پہلے کبھی سے واسطہ پڑا، نہ قرب قیامت تک دوبارہ اس سے واسطہ پڑے گا۔ یہ سارا معاملہ رسول اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات سفر پہ روانہ ہوئے، اللہ نے ان کو مال اعلیٰ کی وہ تمام چیزیں دکھائیں، لیکن یہاں پر ہمارے پیغمبر کے مقام کو سمجھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے وہ آخری نبی ہے جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا تھا۔ پہلے نبی حضرت آدم ہیں، آخری نبی حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نسل انسانی نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا تھا، ان کی زیارت کی تھی، انبیاء بنو اسرائیل کی پیروی کر چکے تھے، اور اسی طرح ان لوگوں نے 313 رسولوں کو دیکھا تھا، رسولوں کی پیروی کی تھی۔ اب اللہ نے ایک وعدہ فرمایا تھا جب حضرت آدم کو زمین پر مبعوث کیا تھا اور فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ خلافت کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ اگر میرا خلیفہ ہو یا میرے مدرسے کا نائب ہو، اس کا دائرہ عمل محدود ہے، اس کا دائرہ مدرسے کے اندر ہے۔ میرے مدرسے کے معتمد کا نائب دوسرے مدرسے میں کسی اور کے مدرسے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ میرے مدرسے کا میری مسجد کا متولی یا نائب اسی مسجد میں جماعت کروا سکتا ہے، دوسرے کی مسجد میں جا کر وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اس خلافت کا سب سے بڑا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس پہ فرشتوں کا چیب جبی ہونا، فرشتوں کا پریشان اور حیران ہونا صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس معاملے کو سمجھ نہ سکے۔ معاملہ دراصل یہ تھا، فرشتے خدا کی عبادت کر رہے تھے جب سے ان کی تخلیق تھی۔ کس تاریخ سے تھی جس کا ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ اللہ کے علم کی باتیں ہیں۔ وہ کب سے عبادت کر رہے تھے؟ پرانے عبادت گزار کبھی نئے بندے کو نواز دیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ عبادتیں ہم نے کی ہیں اور سجدے ہم نے کیے، رکوع ہم نے کیے۔ خلافت ایسی ہستی کو دی جا رہی ہے جس کا پہلے زمین پر کوئی وجود نہیں ہے، خلافت اس کو دی جا رہی ہے جس نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جو ابھی تک اللہ کے ارادے میں ہے، لیکن زمین پہ اس کا خارجی ابھی وجود نہیں ہے، ابھی اس میں روح کا پتلا، روح اس پتلے میں روح ابھی تک نہیں پھونکی گئی اور اللہ اس کو خلافت دے رہے ہیں۔ ہماری پچھلی ساری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ اب اور تو کوئی بات فرشتے نہ کر سکے، یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم رشک میں مبتلا ہو گئے، چونکہ فرشتے حسد اور ان باتوں سے مبرہ ہیں، ان کے ضمیر ان کے دل ان باتوں سے پاک ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا اظہار تعجب کے طور پر کہا کہ اگر خلافت بوجہ عبادت تھی تو عبادت تو ہم زیادہ کر چکے ہیں، اگر خلافت بوجہ اطاعت تھی تو ہماری اطاعت میں کون سا شک ہے؟ ہم تو ایک لمحے کی بھی بغاوت نہیں کی، اللہ کے سامنے بغاوت کا سوچا تک نہیں ہے۔ لیکن آج جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس نے کیا بغاوت کی، کیا اطاعت کی؟ اس نے نہ کوئی سجدہ کیا، نہ نافرمانی کی، نہ اطاعت کی، نہ کچھ اس نے اللہ کے ساتھ اس نے سرکشی کی۔ اس کا تو ابھی وجود سامنے نہیں آیا، لیکن اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارے علم میں نہیں جو میرے علم میں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو کھڑا کیا، حضرت آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام، یعنی اللہ نے اس کو خفیہ طور پہ ٹیوشن پڑھاتے ہوئے کوئی نام سکھائے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمام مجمع فرشتوں جن و انس کے مجمع میں حضرت آدم بھی ساتھ ہیں، اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز کا نام بتایا، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا، یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، یہ اس کا تنا ہے، یہ شاخ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ ندی ہے، یہ چاند ستارے ہیں، ایک ایک چیز کا بتایا گیا۔ پھر بطور امتحان کے جب فرشتوں سے پوچھا گیا، اب میں نے جب اپنا نائب بنانا ہے، میری نیابت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اب تم بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نام بتانے سے عاجز، جنات نام بتانے سے عاجز۔ حضرت آدم نے جب ایک ایک چیز کے نام بتا دیے، پتا چلا یہ ناموں کو محفوظ کرنے کی کیپیسٹی اللہ نے اپنے خلیفہ میں رکھی تھی۔ اللہ کے فرمودات کو محفوظ کرنے کا حافظہ اللہ نے اپنے بندوں میں، انسان میں رکھا تھا، دوسروں میں نہیں رکھا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے نام سکھا
دیے، آدم امتحان میں پاس ہوئے، فرمایا یہ میرا نائب بنے گا۔ اللہ علیم ہے، اللہ عالم ہے، اس کا نائب بھی عالم اور علیم ہونا چاہیے۔ اللہ کا نائب جاہل اور کامل یا دل کا صاف یا سادہ یا جس کی کیپیسٹی نہ ہو، جس کا حافظہ نہ ہو، وہ اللہ کا نائب اور عالم نہیں، وہ نائب نہیں بن سکتا۔ اللہ کی نیابت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب علم کا سلسلہ چلا، کلاسیں اسباق چل رہے ہیں، حضرت آدم سے انسان کو پڑھایا جا رہا ہے اس مقام تک لے جانے کے لیے جس مقام پہ خدا کی خلافت کا تاج سر پہ رکھا جا سکے، اس مقام تک چلنے کے لیے حضرت آدم سے انسانوں کے اسباق شروع ہوئے، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد جناب محمد رسول اللہ آئے، اسباق مکمل ہونے کے دن ہیں۔ اب کائنات کا طبقہ بھی آخری آ چکا، اللہ کا علم بھی آخری آ چکا، کائنات کا استاد بھی آخری آ چکا۔ جب آخری استاد آ گئے، اب خلافت شاگردوں کو نہیں استاد کے سر پہ رکھی جائے گی، جس نے اس دنیا کو علم سے بھرنا تھا، جس نے اس دنیا کو حکمت سے بھرنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین بھی مکمل ہے، اسلام دین سے میرا رب تمہارا راضی ہو چکا، نعمتیں پوری ہو چکی۔ اب جب معاملہ خلافت کا پورا ہو چکا ہے، اب آسمان پہ ایسی ہستی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے علم کی وارث ہے، جو اللہ کی نیابت کی وارث ہے، اللہ کی خلافت کی وارث ہے۔ اب رسول اللہ کو بلایا گیا کہ کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات میں محمد برزبی سے بڑھ کر، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی صاحب علم تھا، نہ کوئی صاحب حکمت تھا، انہی کو بلایا گیا، ان کے سر پہ اللہ نے خلافت کا تاج سجا دیا۔ یہ واقعہ معراج یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، واقعہ معراج اس نسل انسانی کا دور عروج ہے، اس نسل انسانی کا دور کمال ہے۔ اس یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے، ہمارے آقا کو معجزہ علم کا دیا ہے، سارے معجزات اور بھی ہیں، سارے معجزات اور انبیاء کے بھی ہیں، کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں رکھا گیا، سب کے معجزے حصی تھے۔ اگر صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے تو وہ معجزہ حصی ہے، اونٹنی ختم معجزہ ختم۔ موسیٰ کے لیے راستے بن رہے ہیں، موسیٰ گزر گئے راستے دوبارہ بند۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بے باپ کے پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح کسی نبی کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ سارے معاملات سارے نبیوں سے چلے، لیکن محمد عربی تو سب کے سردار تھے، محمد عربی تو سب کے آقا تھے، محمد عربی کو سب کے امام اور مقتدا تھے۔ ان کو واقعہ معراج کے اندر اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ حضرت آدم کا معجزہ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کے معجزات، سارے نبیوں کی صفات، سارے نبیوں کے معاملات دوبارہ اس کی امت میں ریپیٹ کیے گئے، دوبارہ اس کی امت میں ان کی جھلک دکھائی گئی۔ اس لیے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگے جتنے اللہ نے سابقہ امتوں کو نبی دیے تھے، ہر نبی کے بدلے میں محمد کو ایک صحابی دیا گیا ہے۔ سابقہ امتوں کے نبی 1.25 لاکھ، محمد عربی نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ تھی۔ اور جتنے پچھلی امتوں میں رسول بھیجے گئے، جتنی امتوں میں پچھلے رسول بھیجے گئے، وہ 313 رسول ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث بارکہ موجود ہے، اللہ نے پیغمبر کی پہلی جنگ جسے جنگ فرقان کہتے ہیں، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جس نے حق و باطل میں تمیز کی، اس میں 313 رسولوں کے نائب 313 صحابہ کو رکھا گیا تاکہ دنیا جان لے جو سابقہ امتوں نے نبوتوں کی شکل میں دیکھا تھا وہ محمد کے صحابہ کی شکل میں دیکھا۔ اب آگے یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بات آگے بھی ہے۔ اللہ نے 5 نبیوں کو اولی العزم من الرسل کہا۔ یہ 5 نبی اولی العزم من الرسل ہیں۔ اولی العزم من الرسل وہ ہیں جن کے ارادے، جن کے مزاج پہ کائنات میں اہل ایمان کے مزاج کو ڈھالا گیا ہے، جن کے مزاج پہ امت مسلمہ کے اہل ایمان کے مزاج بنائے گئے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم ہے، ایک حضرت موسیٰ ہے، ایک حضرت نوح ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، ایک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 5 مزاجوں پہ نسل انسانی کا خمیر، اہل ایمان کا خمیر اٹھایا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے وہ 5 مزاج کیا ہیں؟ ایک ایک مزاج کا تذکرہ کیجئے۔ ایک اللہ کے ہاں مزاج چلتا ہے مزاج اقربیت۔ مزاج اقربیت کیا ہے؟ آپ کا دیہات کا ماحول ہے، اتنے مشکل الفاظ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، میں اس کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں۔ قریبی کا ہونا، اللہ کا قرب ہونا، اللہ کے ساتھ یاری ہونا، اللہ کے ساتھ دوستی کی انتہا کو پہنچنا، اس مقام کو کہتے ہیں مقام اقربیت۔ اللہ نے مقام ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، انہیں اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا، اور اس خلیل اور دوست نے کیا کیا؟
جب آگ میں ڈالے گئے حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اللہ سے اجازت لے کر. دوستی اس کو کہتے ہیں. ابھی ہمارے برادر محترم نعت پڑھ رہے تھے. ہم تو اس کو نعتوں کو عموماً کان کرارے کرنے کے لیے حمد اور نعت کو سنتے ہیں، لیکن ان کے اندر موجود جو عقیدے کا پیغام ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھتے کہ سجدہ کس کا حق ہے. یہ اسی ذات کا حق ہے جس نے محمد عربی کو آسمانوں پہ معراج کروائی ہے. اے انسان، تیری پیشانی در در پہ جھکنے کے لیے نہیں ہے. اب ہم پیغامات کو نہیں سمجھتے. اب بات کو سمجھیے، مقام اقربیت کیا ہے، دوستی کیا ہے. اللہ کی دوستی کا اندازہ لگاؤ. جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے ابراہیم اگر تو کہے تو میں آپ کو بجھا دوں. کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ. کہا مجھے یہ بتاؤ، حاجت تو مجھے ہے وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، لیکن میری تیرے ساتھ تو کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں آگ کی چیخ دہتی ہوئی آگ میں آ کر کہا جا رہا ہے ابراہیم بتلاؤ تو صحیح. کہا میری حاجت ہے لیکن تیری ذات سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں ہے، چونکہ جو میرا دوست ہے وہ میرا حاجت روا بھی ہے. اس دوستی کے ہوتے ہوئے میری غیرت اور میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے قریبی جبرائیل کے سامنے بھی اپنا معاملہ رکھوں. اب ہوا کیا؟ اللہ نے بھی پھر ڈائریکٹ آگ سے خطاب کر کے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اب معاملہ میری دوستی پہ آ گیا. اب بات میرے دوست کی ہے. یہ مقام اقربیت ہے. دوسرا مقام جو اس امت میں چلتا ہے وہ مزاج تراکم ہے. تراکم کا لفظ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اس کو یوں سمجھ لیجیے، تراکم کہتے ہیں غصے کو، جلال کو، شدت کو. کسی کی محبت میں بندہ اتنا غصے میں آ جائے کہ اپنے جو محبوب کے مخالفوں کے لیے اس کے دل میں کوئی نرمی نہ ہو، محبوب کے مخالفوں کے لیے کوئی بھی رعایت کا پہلو نہ ہو. اس کو علمی اصطلاح میں تو تراکم کہتے ہیں. آپ اس کو اپنی اصطلاح میں جو بھی کہیں یوں سمجھ لو کہ یار کی خاطر ہر طوفان سے لڑ جانے والا، دوست کی خاطر ہر شدت کو اختیار کرنے والا، جنگجو، غصے والا. یہ مزاج اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام میں رکھا تھا. جب ان کو پوری قوم ڈوب رہی تھی، جب ان کے لیے بد دعا فرما رہے تھے، فرمایا یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پہ بدبختوں کا گھر بھی نہ چھوڑنا. انہوں نے تیرے دین کو جھٹلایا ہے، انہوں نے تیری محبت کا انکار کیا ہے، انہوں نے تیری دعوت پہ لبیک نہیں کہا. اے اللہ ان کو مٹا دے، ہمیں یہ زمین پہ نہیں چاہیے. یہ مقام تراکم تھا کہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو برداشت نہ کرنا. تیسرا مقام، تیسرا جو درجہ ہے وہ مقام اقربیت اور مقام تراکم کے بعد اگلا قرب لہو، کہ جس کے ساتھ اس کی قربت ہو، جس کے ساتھ اس کی عینیت کا معاملہ آ جائے، جس کے ساتھ محبت کی انتہا ہو جائے اور وہ علم کے اس مقام کو پہنچے، اس معرفت کے اس مقام کو پہنچے جس معرفت کو کوئی اور نہ جانتا ہو. یہ مقام اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. پہاڑ کی چوٹی پر بلوایا، اس سے ہم کلامی کی، انہیں اپنا کلیم بنایا، اس کے ساتھ راز و نیاز کیے، اس کو اپنے ساتھ دوستی کا درجہ دیا اور ان سے ہم کلامی ہوئی. یہ مقام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا. اور چوتھا مقام ہے مقام اسبوع لہو. اسبوع لہو کو کہتے ہیں پورا بھرا ہوا، جیسے گلاس ہو آدھا تو اس کو آدھا کہتے ہیں، بھرے ہوا کہتے ہیں اسبوع لہو، پورا بھرا ہوا. جو ظاہر اور باطن میں اتنا بھرا ہوا ہو، ظاہری حسن و جمال میں بھی پورا ہو، باطن کے اندر بھی اتنا باکمال ہو، اتنا روحانیت کا اعلیٰ درجہ ہو، اسے اسبوع کہتے ہیں، بھرا ہوا کہتے ہیں. یہ مقام اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا کہ یہ اسبوع لہو ہے. ان کا مقام ظاہر باطن سے بھرا ہوا ہے کہ یہ اگر نسل انسانی کے فرد ہے تو ادھر سے کلمت اللہ اور روح اللہ بھی ہے. اللہ نے اپنی خاص روح ان میں پھونکی ہے. یہ اندر سے بھی پورے ہیں، باہر سے بھی پورے ہیں، یہ کامل ہیں. اب یہاں پہ 4 پہ بات کو چھوڑیے، 5 کی نمبر کی بات بعد میں کرتے ہیں. اللہ نے یہ چاروں درجات، یہ چاروں مقام محمد عربی کی امت میں جاری فرمائے. اگر مقام اقربیت کو دیکھو، اللہ سے دوستی کا مقام دیکھو، تو اس امت میں اگر کوئی اس مقام پہ ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس امت میں سیدنا ابوبکر اللہ کی دوستی میں اس حد تک، اللہ کے نبی باقی صحابہ سے تو یہ پوچھتے ہیں جنگ میں کیا کیا لے کر آئے ہو. جب ابو بکر کی باری آتی ہے سوال ہی بدل جاتا ہے. پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو. پتا ہے جب اللہ کے رسول کی باری آئے گی تو ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ مقام محبوبیت ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جس کا مجھ پر جو بھی قرضہ تھا میں نے ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولین و آخرین کے بادشاہ تھے جن کے اشارے پہ احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، کہ ابو بکر کا قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جہان میں ادا نہیں ہو سکتا تھا.
بات یہ نہیں ہے کسی کے مقروض رہنے میں بھی مزہ ہوتا ہے، کسی کے مقروض رہنے میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قصداً مقروض رہے۔ حدیث بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ جلال میں ہوں گے، رسول اللہ فرمائیں گے اللہ حساب لیجئے۔ جب کہا جائے گا بتاؤ کون ہے جو میرے حساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کے قابل ہے، کون ہے؟ تو اللہ اس کو اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہے جو آپ کے حساب پہ پورا اتر سکتا ہے کہ امام الانبیاء خود اس کا مقروض ہے، امام الانبیاء خود اس کا مقروض ہے، اس کا احسان مند ہے۔ یہ ہے حساب کے لیے، یہ وہ مقام ہے اس امت میں۔ پچھلی امتوں میں اگر ابراہیم اولو العزم من الرسل کی جگہ پر ہے تو وہ علت، وہ مثال، وہ عادت، وہ جبلت اللہ نے ابوبکر صدیق کو دی تھی۔ دوسرے نمبر پہ آئیے، تراکم کی جو کیفیت تھی، تراکم کی کیفیت اللہ نے حضرت نوح کو دی تھی، جو کہتے تھے اے اللہ کے رسول، اے اللہ ان کافروں کے گھر کے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ ادھر حضرت عمر کو دیکھیے، اللہ نے مقام تراکم کیسے دیا ہے۔ جنگ بدر کے قیدی لائے گئے، سارے صحابہ کی رائے ہے اللہ کا رسول برادری تو اپنی ہے، مارنے کا کیا فائدہ، قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ لے کر انہیں معاف کر دو۔ اللہ کے نبی بھی رحمت للعالمین، ابو بکر بھی رحیم، دونوں رحم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی فیصلہ کرنے لگے، عمر سے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ کہ اللہ کا رسول چھوڑنا کس بات کا، ہمارے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ابو بکر کو اس کے حوالے کرو، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، ہم آج خود ان کی گردنیں اڑائیں گے تاکہ دنیا جان لے محمد کے رشتے کے بعد کوئی رشتہ ہمارا باقی نہیں رہا۔ جب اس مقام پر پہنچے، یہی تو وجہ ابو بکر کو اللہ کے رسول اشد کہا کرتے تھے، یہ اشداء الکفار اشد تھے۔ ابو بکر طبیعت میں عمر سخت تھے، عمر کو اللہ کے رسول اشد کہا کرتے تھے۔ اور جب دعا فرماتے تھے، چونکہ آپ خود رحیم تھے، دعا فرماتے اللہم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ اے اللہ پہلے نمبر پہ ابو بکر رحیم ہے، اس پہ رحم کر، پھر ابو بکر عمر بڑا سخت ہے، اے اللہ اس کے معاملے پہ بھی رحم فرما۔ چونکہ اللہ کے نبی خود رحیم، پہلے ابو بکر کا نام لیتے پھر عمر کا لیتے، اور اللہ خود جلال والے، اللہ جب بھی نام لیتے پہلے عمر کا لیتے، اشداء الکفار پھر رحماء بینہم، وہ رحم کا بعد میں نام لیتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی محبت، اللہ کو ابو بکر، اللہ کو عمر زیادہ پسند تھا، اللہ عمر کا ذکر پہلے کرتے، ابو بکر اللہ کے نبی کو ابو بکر زیادہ پسند تھے، اللہ کے نبی ابو بکر کا ذکر کرتے۔ جہاں پہ ایک بات اور ضمن سمجھتے چلیے، ہمارے علماء جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو پھر ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کیوں بنایا گیا؟ تو بات سمجھ لو، چونکہ نبوت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، ذات خدا میں فنا عمر تھا، اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر بنتے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اللہ کی نبوت کا نہیں محمد کی خلافت کا تھا، تو محمد کا بلا فصل خلیفہ تو اسی کو بننا تھا جو محمد میں فنا ہوتا۔ محمد میں فنا ابو بکر تھے، بلا فصل انہیں بنایا گیا، نبوت بند ہو چکی تھی، ورنہ رب اپنے بندے عمر کو نبی بنا دیا۔ معاملہ یہ تھا، اس لیے جہاں اب دوسرے نمبر پہ چلیے، تیسرا نام ہے حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان کے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کی زیارت میں، اللہ کی محبت میں چلتے ہیں، قوم کہتی ہے ہم ساتھ چلیں گے، ساتھ جا کر جو ہے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا ایسا مت کرو، تو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے رب کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اب یہ جرت دیکھیے، ان کی بغاوت کی انتہا دیکھیے، لیکن حضرت موسیٰ لے گئے۔ اب وہ قوم جو تھی ان کو تو اللہ نے تجلی ڈالی، سب کے سب ہلاک ہو گئے، یہ اتنا معاملہ، لیکن خدا سے قرب میں وہ اتنے مضبوط رہے، پوری قوم نے تنگ کرنے کی انتہا کر دی، گھر سے در بدر کر دیا، ہجرت کی، کبھی وہ دریائے نیل کو کراس کر رہے ہیں، کبھی قوم کو لے کر وادی عتیق میں ہیں، کبھی کہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت میں اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو حضرت عثمان نے کی ہے، پچھلی امتوں میں حضرت لوط نے ہجرت کی، اس امت میں حضرت عثمان نے ہجرت کی۔ یہ تو مشابہت ہوئی لوط سے، لیکن حضرت موسیٰ سے مشابہت کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پوری قوم کے ظلم و ستم کے باوجود، حتیٰ کہ قوم کی بغاوت کا اندازہ لگاؤ، اپنی ہی قوم تھی، اپنے ہی لوگ تھے، انہوں نے بعد میں بغاوت کی، جس بچڑے پہ اللہ نے PhD ان کو کروا دی تھی، سورہ بقرہ میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اسی گائے کو تو ذبح کروایا گیا تھا، اس گائے کے بارے میں تو دھوکہ نہ کھاتے، اگر کوئی اونٹ بناتا تو دھوکہ کھا جاتے، گدھا بناتا تو دھوکہ کھا جاتے۔ وہی گائے جس کو وہ خود پہلے ذبح کر چکے تھے، ایک بندے کے قتل کے معاملے میں اللہ نے گائے کو ذبح کر کے بدلا دیا تھا۔ گائے کبھی معبود نہیں بن سکتی، ان بے وقوفوں نے اسی گائے کو معبود بنا دیا۔ اس حد تک یہ قوم بگڑ گئی، اس حد تک بگڑ گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے اگر اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ جو پیغمبر کا تیسرا خلیفہ بننے والا ہے، اس کے دور میں بھی قوم بگڑی،
اس کے دور میں بھی قوم بگڑے گی، باغی کھڑے ہوں گے اور وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے ہوں گے، وہ گائے کے برابر گھوڑے جیسا جانور لے کر آ سکتے ہیں، چونکہ گائے کے برابر گھوڑا ہی تو بنتا ہے اور تو کوئی جانور بنتا نہیں، یہ انہی کی نسل سے لوگ آئیں گے، آ کر حضرت عثمان کے دور میں بغاوت کریں گے، یہ پہلا وہ باغی طبقہ ہوگا جو عثمان کے خلاف بغاوت کرے گا، اور انہوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان حق پر رہتے ہوئے شہید ہو گئے، اس مقام پہ حضرت موسیٰ کا نائب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب آگے چلیے، لیکن یہاں پہ ضمن میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں، حضرت عثمان کی بات چلی ہے تو کچھ لوگوں کا اور بھی تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں۔ ہمارے آج کل کے علم کے جو ماخذ ہیں ان میں اللہ اور اللہ کے رسول اور سنت تو نکل گئی ہے، اب ہمارے ماخذوں میں آگے ہے یوٹیوب اور فیس بک، انٹرنیٹ، اور سارا علم ہم وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ وہاں پہ بے ایمان طبقہ بیٹھ کر کبھی ہمیں صحابہ سے بدگمان کر رہا ہے، کبھی ہمیں اہل بیت سے بدگمان کر رہا ہے اور امت کو اس مقدس ہستیوں سے دور ہٹا رہا ہے۔ لیکن آپ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر میں واضح نام لیتا ہوں، کیونکہ جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر چاہے کوئی جنسیوں کا ٹوٹ ہو یا جو بھی ہو، جس سٹیج پر بھی بیٹھا ہو، موت سے آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس منبر کا تقاضا یہ ہے، اگر بات کہی جائے تو حق کہی جائے، ورنہ اس منبر پہ ہی نہ بیٹھا جائے، اس لیے کہ یہ منبر نہ جھوٹ اور مداہنت کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے ہمارے دور میں، اس دور کا ایک سامری ہے، میں کہتا ہوں اگر جس کا نام مرزا محمد علی جہمی ہے، پچھلے دور کے سامریوں نے اس کو نہیں دیکھا، اس امت کا واسطہ زیادہ سخت لوگوں سے پڑا ہوا ہے۔ پچھلی دور کے امتیں بھی سادہ بھولی بھالی، ایک آدمی نے بچڑا بنایا، گمراہ ہو گئے۔ اس امت کے گلی گلی میں سامری موجود ہے، لیکن امت کو کبھی بھی کوئی محمد عربی سے توڑ نہیں سکا۔ یہ سامری پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ اب کیا ڈرامہ کیا؟ چونکہ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ، اے عمار تجھے باغی گروہ ہلاک کرے گا، اور حضرت معاویہ حضرت علی کے باغی تھے، انہوں نے ہلاک کر دیا، لہذا یہ جو ہے وہ حضرت معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ جن کا پورا مبدأ علم تھوڑی سی فیس بک کا پیکج ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور حالت یہ ہوتی ہے جیسے ایک نوجوان حضرت اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھا بھی تیرے والد صاحب کیسے، کیا ہوا، فوت ہوئے، بندے تعزیت کے لیے آئے، کہے والد صاحب کے دل کے سٹنٹ پڑنے والے تھے تو دوران آپریشن جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ ان کا بھی وہ کیسے، ڈاکٹر سرانی کا کہہ رہا نہیں، اصل میں یوٹیوب پہ لرننگ ویڈیو دیکھ کر میں اپنے والد صاحب کا خود گھر میں آپریشن کر رہا تھا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ جب پورا دل کھول پھاڑ کے چیڑ پھاڑ کر لی، میرا پیکج ختم ہو گیا، نیا پیکج لیتے لیتے تک والد صاحب ختم ہو گیا۔ یہ ہے لوگ اپنے باپ کا آپریشن اب یوٹیوب سے کرتے ہیں، تو کتاب و سنت بھی تو یوٹیوب سے لیں گے، پھر ویسا ہی علم آئے گا۔ اب نہ تو صرف کتابوں سے واسطہ، نہ اصل دین سے واسطہ۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، پہلے نمبر پہ یہ بات سن لیجئے، جب تک پوری حدیث سامنے نہ ہو، حدیث کا ایک جز دے کر پیغمبر کی جماعت سے بدگمان نہ ہوا کرو، اس لیے کہ میرا اور آپ کا حشر باقی ہے، ان کا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ میرا اور آپ کا حشر باقی ہے، ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ صحابہ پر قیامت نہیں آنی، صحابہ کا فیصلہ قیامت سے پہلے آ چکا ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں، ان کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ ہمارے جیسے جو بھی خطرے میں کھڑے ہیں، ابھی کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہمیں ذہنی ان لوگوں پر انگلی اٹھائیں جن کا جنتی ہونے کا فیصلہ یقینی طور پہ آ چکا ہے، یہ ہمیں ذہن نہیں دیتا۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، ہوا کیا، حدیث پوری کیسے ہے۔ سبل الہدی والرشاد میں یہ بخاری کا آدھا ٹکڑا بیان کرتے ہیں، امام بخاری کا تو مزاج مبارک ہے، وہ جہاں انہیں کیا پتا تھا بعد میں ایسے ایسے بدبخت آئیں گے جو حدیثوں کی توڑ پھوڑ کریں گے، انہیں مروڑ کر بیان کریں گے، آدھے ٹکڑوں سے پورے پورے مذہب گھاڑ لیں گے۔ امام بخاری عالم الغیب تو نہیں تھے، انہوں نے تو حدیث کے جس جز کو مناسب سمجھا بیان کر دیا، پوری حدیث ہے۔ سبل الہدی والرشاد میں معاملہ کیا تھا، حضرت عمار بن یاسر جن کی والدہ حضرت سمیہ بھی شہید، باپ یاسر بھی شہید، حضرت عمار بھی شہید ہوئے، اس پورے خاندان نے تو شہادت کے ساتھ اسلام کی بنیادوں کو اپنا پانی فراہم کیا ہے، اپنے خون سے اس گلشن کی آبیاری کی ہے۔ اب حضرت عمار دیکھا مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، دوسرے صحابہ مذاق میں حضرت عمار کے اوپر 2 اینٹیں رکھ دیتے، خود ایک ایک لاتے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ عمار ابھی بچہ ہے اور 2 اینٹیں لا رہا ہے، بڑے ایک ایک اینٹ لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بڑی حیرت سے کہا اے عمار 2 اینٹیں کیوں؟ اب انہوں نے بڑے مذاق میں کہا یہ محبت کا معاملہ چل رہا ہے، امام الانبیاء موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ انا صحابہ کا یریدون قتلی،
آپ کے صحابہ مجھے ویسے جان سے مارنا چاہتے ہیں. یہ بات ایک مذاق میں چل رہی، ایک محبت کے پیرائے میں چل رہی. کائنہ صحابہ کا یریدون قتلی، اے اللہ کے رسول تیرے صحابہ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے ویسے جان سے مار دے. فرمایا کیوں؟ کہا یحملون لبنۃ لبنۃ و یحملون علی لبنۃ لبنۃ. خود ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، مجھے دو دو اٹھا رہے ہیں. بھئی 2 اینٹیں اٹھانے سے بھی بندہ کبھی مرا ہے؟ یہ ایک مذاق چل رہا ہے، ایک محبت کی بات چل رہی. اللہ کے رسول آپ کے بڑے بڑے جو صحابہ ہیں نا، خود ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں، مجھے 2 اینٹ اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے پکڑ لیا. حدیث میں آتا ہے ان کے یہ کانوں کو پھر ہم ٹھولا مارتے نا ایسے. اللہ کے رسول کے کانوں کو جھاڑ لے مٹی سے، اور جھاڑتے ہوئے کہا وہی حق یا عمر. جو آدمی بچہ غلط بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا کھڑو، یہ کیسے بات کر رہا ہے، اور ٹھہر اور مرے. وہی حق یا عمر، اور ٹھہر عمر. انما لیس بالذین یقتلونک، میرے صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے. انما تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، میرے صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے. میرے صحابہ تجھے قتل نہیں کریں گے، تجھے قتل کرے گی باغی جماعت. علماء جانتے ہیں فئۃ الباغیہ موصوف صرف مل کر فاعل بنتا ہے تقتل کا، اور فاعل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، فعل بعد میں ہوتا ہے. فاعل پہلے ہوتا ہے، فعل. حضرت عمار کی شہادت سے معاویہ باغی نہیں بنے، باغی پہلے سے موجود تھے جن نے حضرت عمار کو شہید کیا. فعل قتل بعد میں ہوا ہے، فاعل پہلے تھے، اور یہ وہی باغی تھے پہلے جن نے حضرت عثمان سے بغاوت کی تھی. حضرت عثمان کے خلاف اسلام میں پہلی بغاوت حضرت عثمان سے ہوئی ہے. عثمان کے باغیوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا ہے. حضرت معاویہ کا دامن اس جرم سے، اس الزام سے بالکل پاک اور صاف ہے. جو بناتا ہے وہ اندر اللہ اپنا عذر تیار رکھے، اسے اللہ کے دربار میں اپنا جواب دینا ہے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے حضرت معاویہ نے جو کہا کہ نبی کے سارے صحابہ پچھلے انبیاء کی فوٹو کاپی ہیں، تو حضرت معاویہ کس کی فوٹو کاپی ہیں؟ ہم کہتے ہیں سن لو، کیا تم نے پچھلی امتوں کے حضرت سلیمان کو نہیں دیکھا؟ پچھلی امتوں کے حضرت سلیمان کی بادشاہت کو نہیں دیکھا؟ اگر ان کا تخت ہواؤں پہ اڑ رہا ہے تو پانیوں پہ جس کا تخت چلا ہے وہ اس امت کا حضرت سلیمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ چھوٹی بات نہیں، حضرت معاویہ ملک شام میں ان کا مزار ہے، دمشق کے اندر. آپ کو جانا چاہیے، اللہ آپ کو حاضر نصیب فرمائے. میں اسی پچھلے سال شعبان میں شاید یہی دن تھے، وہاں پر ان کی قبر پہ بڑی ظلمت کا شکار قبر ہے. ارد گرد وہ ساری دوسری پارٹی ہے، قبر پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والے. انہوں نے جنگلہ تو لگایا ہوا ہے، لیکن خاص دنوں میں جا کر 22 رجب کو ان کی قبر پہ خبیث جا کر جوتے مارتے. ویڈیوز تک ایسی آ چکی ہیں، اس حد تک ان کے ساتھ ظلم. اللہ کے نبی، وہ ایک امام بقی کا قول ہے بدایع والنہایہ میں، معاویہ ستر لصحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ صحابہ رسول کے لیے پردہ ہے. جیسے پردہ ساری گرد و غبار خود روک کر کمرے کو پاک صاف رکھتا ہے، معاویہ نے ساری گرد و غبار اپنے اوپر روک رکھی ہے تاکہ صحابہ پر گرد و غبار نہ جائے. معاویہ ایک آدمی کہنے لگا، ابھی گزشتہ 4 دنوں میں ایران میں تھا، تو وہاں پہ کہنے لگے کہ یزید کو تو ہم گناہگار کم سمجھتے ہیں، یزید کو تخت پہ بٹھانے والا معاویہ ہے، اگر معاویہ تخت پہ نہ بٹھاتا تو یزید ظلم نہ کرتا. میں نے کہا پھر بات پوری کر لو، پوری کیوں کرتے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ معاویہ کو تخت پہ کس نے بٹھایا؟ بولو بھائی، معاویہ کو تخت پہ کس نے بٹھایا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے. اگر کہانی ایسے چلانی ہے کہ بٹھانے والا ہی مجرم ہوتا ہے، اگر یزید کو بٹھانے کی وجہ سے یزید کے کرتوتوں کا حساب حضرت معاویہ کے کھاتے میں ڈالتے ہو، تو حضرت معاویہ کو تخت دیا تھا حضرت حسن نے جو بیٹے ہیں حضرت علی کے، تو پھر تو سارا کھرا یہاں آ جائے گا. ہم کہتے ہیں بٹھانے والے کا جرم نہ بناؤ، جس نے جو جرم کیا ہے وہ عند اللہ خود جواب دے گا. حضرت معاویہ اس کے کرتوتوں سے بری ذمہ ہے. صحابی رسول کو تو اس کٹہرے میں کھڑا نہ کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ باغی گروہ جنہوں نے حضرت معاویہ، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، صحابہ کا دامن اس سے صاف ہے. حضرت عثمان کی میں بات کر رہا تھا، حضرت عثمان کو اللہ نے حضرت موسیٰ کا نائب بنایا. اب آئیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف. حضرت علی وہ ہے جن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنایا. حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں جن کو اتنے دنیا ان کے دھوکے میں آ گئی، ان کو ابن اللہ کہہ دیا. ان کی ذاتی صفات کو، ان کے کمالات کو دیکھ کر ان کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئی کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں. اس لیے تو اللہ نے حضرت اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا، علی تیری محبت کرنے والے بھی حد سے بڑھ کر جہنم کا ایندھن بنیں گے، تیری نفرت والے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. لیکن کیوں؟ اب وہ لوگ جنہوں نے علی کے کمالات کو دیکھا، اس کی باطنی پاکیزگی کو دیکھا، اس کی خارجیوں سے جنگوں کو دیکھا، اس کے معنی قرآن کی حفاظت کو دیکھا، یہ لوگ بھی دھوکے میں مبتلا ہوئے. حضرت علی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے جن کا حضرت علی سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس امت میں اگر کسی نے حضرت عیسیٰ کو دیکھنا ہو تو حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھنا. اب آئیے 5واں منصب تھا امیت کا. امی کہتے ہیں سادہ دل.
صاف دل، جس کے دل کے اوپر کسی اور کی شبیہ نہ ہو، کسی اور کی تصویر نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس مقام امیت سے نوازا ہے۔ مقام امیت یہ ختم نبوت کے مناسب ہے کہ ختم نبوت یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے۔ ختم نبوت کے مقام پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی 5 مزاجوں پہ اللہ نے نسل انسانی کو رکھا۔ اس امت کی صفت امی ہونا ہے، اس امت کی صرف صفت سادہ اور بھولا بھالا ہونا ہے۔ لیکن آج کا جو فتنہ ہے، آج کی جو دنیا میں دوڑ چل رہی ہے، یہ ساری دوڑ ماننے کے لیے نہیں ہے، جاننے کے لیے ہے۔ انفارمیشن کا دور ہے کہ انفارمیشن ہو، معلومات ہو، معلومات کی بنیاد پہ ہم آگے بات کریں۔ عمل میں کچھ ہے یا نہیں، عمل کرنا ہے یا نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ جدید الحاد انفارمیشن کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کی پہچان علم کے ساتھ عمل ہے۔ 2 چیزیں ملتی ہیں تو امت مسلمہ کامل ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے 1,24,000 صحابہ دے کر سارے نبیوں کی کاپی بھی دے دی، 313 بدری دے کر 313 رسولوں کی کاپی بھی دے دی، 4 اولي العزم من الرسل دے کر کے جو ہے وہ 4 خلفائے راشدین دے کر 4 اولي العزم من الرسل کی کاپی بھی دے دی۔ لیکن دنیا اب بھی ایک اور تماشا دیکھے۔ اللہ سب کو بلایا کہ آؤ اس امام کے پیچھے معراج کی رات نماز بھی پڑھ لو، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شک نہ رہے کہ محمد آخرین کے امام ہیں۔ نہیں، اولین کے نمائندے نبوتوں کی شکل میں بھی آئے، آخرین کے نمائندے صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین و آخرین دونوں کی امامت کر دی۔ صحابہ کی امامت یہ آخرین کی طرف سے ہے، سارے انبیاء کی امامت یہ اولین کی طرف سے ہے، تاکہ پتہ چل جائے معراج کی رات یہ بات واضح ہو جائے، محمد امام الاولین بھی ہیں، امام الاخرین بھی ہیں، دونوں طبقوں کے رسول اللہ امام ہیں۔ اللہ نے اس نقطے کو صاف کر دیا کہ دونوں طبقوں کے امام۔ لیکن یہاں پر آپ سے میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، اس امت کی روحانی پرواز کتنی بلند ہے؟ صرف ہمارے نبی معراج سے اوپر نہیں گئے، امت کا لیول بھی بہت اوپر چلا گیا۔ امت کا لیول اتنا اوپر چلا گیا، کتنی بلندی پہ چلی گئی یہ امت۔ اب اس بلندی کا ذرا اندازہ لگائیے، تھک تو نہیں گیا حضرات؟ اس بلندی کا ذرا اندازہ لگائیے، اس امت کو رسول اللہ کی معراج نے، رسول اللہ کی نسبت نے کتنا بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑے، اور جو سارے نبیوں کا امام ہو اس کے آگے وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن سنیے، اللہ کے نبی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دی، جو امام الانبیاء جس امت کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اب اس امت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اس امت کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ جس امت کے ابو بکر کے پیچھے امام الانبیاء نماز پڑھ لے، جس امت کے ابو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے امام الانبیاء 2 نمازیں پڑھ لے، تو پھر سن لو، یہ امت کی معراج اتنی اونچی ہو چکی ہے، اتنی بلندی پہ جا چکی ہے، جس کے پیچھے امام الانبیاء ہو، اب کوئی نیا قذاب اور دجال آ کر انہیں اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا۔ یہ جس کے پیچھے لگ چکی ہے، اب قیامت کی صبح تو کیا، قیامت کی شام بھی، قیامت کی شام تو کیا، جنت کی صبح سے لے کر پھر ہمیشہ تک اب یہ امت منصب امامت پہ رہے گی، مقتدی نہیں بنے گی۔ اب یہ امت اس مقام امامت پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ پر بہت سے راز کھولے گئے، جہاں پر جو 50 نمازیں ہمارے علماء بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں معراج کی رات عطا فرمائی۔ علی گڑھ سے ایک طالب علم دیوبند میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی ٹائپ علاقہ ہے، یہ غالباً ابو الحسن ندوی نے مختار مسلم نے شاید اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ بیچارہ یہاں سے بھاگا وہاں پر گیا، یہاں تو کوئی نماز تھی، سردیوں کا موسم تھا، زور کے وقت پہنچا تو بستر رکھا ہی تھا، ابھی انہوں نے کہا چلو بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں کو سب پہ سختی ہوتی چلو نماز کے لیے، وہ بیچارے نے کہا چلو پڑھ لیتے، بھی نئے وضو کیا، نماز پڑھ لی، ابھی مدرسے کا فارم فل کیا، انہوں نے کہا چلو یہ عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر مسجد میں، پھر واپس آیا، ابھی کھانا کھایا، ان کا جی اب چھٹی کا تھوڑا ٹائم گزرا، پھر مغرب کی نمازیں جلدی تھی، وہ دارالہتمام میں جا کے کہنے لگا حضرت آپ کو یہ بات ابھی تک نہیں پہنچی کہ وہ 50 معاف ہو کر 5 رہ گئی تھی، آپ نے رات سونے سے پہلے 50 پوری کروانی، اتنی جلدی نمازیں پڑھا رہے ہیں، اتنی ٹائم پہ نمازیں آ رہی، ساری پڑھنی جو پڑی، تو کہا آپ کو ابھی تک اس مسئلے کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے 45 معاف کر دی تھی، صرف 5 رہ گئی تھی۔ تو اب بات سمجھ لیجئے، اللہ نے یہ نماز کا تحفہ ہمیں کیوں دیا؟ نماز کا تحفہ یہ ہے، جب آپ دیکھیں کسی احکم الحاکمین کی مجلس میں جائیں، اب اللہ کے نبی کی معراج یہ تھی
صحابہ نے پوچھا ہل رأیت ربک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت نورا، میں اپنے رب کا نور دیکھا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول اپنے رب کا نور دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مومن کی معراج نماز کو قرار دیا گیا، یہ حدیث صحیح ہے یعنی اس سے ہٹ کر ذرا سوچئے، بس جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تب وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ٹانگے دیکھے ہیں، گھوڑوں کو چلتا ہوا دیکھا ہے، گھوڑے کی اینکیں کبھی دیکھی ہیں جو وہ کوچوان اس کو لگاتا تھا کہ اس کی آنکھیں دائیں بائیں نہ جھانکے، یہ سیدھا سفر کرے، وہ اینک نہیں ہوتی، در حقیقت وہ آنکھوں کو بند کرنے کا نام اینک رکھا ہے کہ دائیں آنکھیں بند کر دو تاکہ یکسوئی سے اپنا کام کرے۔ اب جب آدمی صحیح قیام میں ہوتا تب بھی رب کے سامنے ہے، لیکن دائیں بائیں جھانکنے کی گنجائش ہے، اللہ قریب نہیں ہوتے جب تک دائیں بائیں جھانک رہا ہے، اللہ کے سامنے تو کھڑا ہے۔ پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کہی، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا میں مجرم کو پکڑا جائے، پولیس سب سے پہلے کہتی ہے ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر لے، یعنی ہاتھ اوپر کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہے میں نے مزاحمت کو چھوڑ دیا، میں نے ساری جو ہے وہ بغاوت کو چھوڑ دیا، ہاتھ کھڑے کر کے میں تسلیم ہو رہا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے میں سرنڈر ہو رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ یہ وہ سرنڈر کرنا ہے، یہ وہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ میں نے بغاوت کو چھوڑ دیا، میں نے تیری سرکشی کو چھوڑ دیا، میں نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر تیرے سامنے تسلیم ہوں۔ نہیں ابھی تو کھڑا ہے، ابھی ذرا اور جھکنے پہ ابھی بھی دائیں بائیں والوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، مسجد کے اندر ہونے والی چہل قدمی نظر آ رہی ہے، ابھی بھی اللہ قریب نہیں آتے۔ جب تو سجدے میں سر رکھے گا، اب تجھے اینک لگ گئی، اب دائیں بائیں تو دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھوں کا زاویہ سجدے میں مرکوز ہو گیا، اب تیرا دائیں بائیں رہا کوئی نہیں جسے تو دیکھے۔ یہ تیرے سجدے کی معراج ہے جو آقا کو اللہ نے عرش معلیٰ پہ کروائی تھی، تو زمین پہ سر سجدے میں رکھتا ہے، تجھے ہر وقت اللہ کی معراج مل جاتی ہے، تجھے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کا پڑوس مل جاتا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں سے جب کسی نے یہ کہا تھا جنت میں نماز کی کلفت ختم ہو جائے گی، انہوں نے کہا پھر جنت میں مزہ کیا رہے گا؟ ان لوگوں کو نماز کی لذت کا پتہ تھا، ہمیں نماز کی لذت کا پتہ نہیں، اس لذت کو بھول گئے۔ میرا قصہ مختصر، یہ ہماری نماز اس امت کی معراج ہے۔ اب اللہ کے رسول پہ معراج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ انعامات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا سرسری سا انعامات کو سنیے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا اب دین پورا ہو چکا۔ یہ اعلان صرف ہمارے نبی سے نہیں ہے، یہ نسل انسانی سے اعلان ہے کہ جس دین پر سارے نبی پیغام لے کر آتے رہے، اب یہ پیغام محمد عربی پہ پورا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک یہودی نے حضرت عمر سے روتے ہوئے کہا ان فی کتابک آیۃ لو کان فی کتابنا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اے عمر تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہماری کتابوں میں ہوتی ہم عید مناتے، جشن مناتے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم، یہی تو آیت ہے، ہم تو اسی کا انتظار میں بیٹھے تھے کہ اللہ ہمیں کہتے تمہارا دین مکمل ہے، پر قربان جائے یہ سعادت تو تم لے گئے، یہ سعادت تو تم لے گئے، دین تمہارا مکمل۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتوں کو پورا کر دیا۔ اس امت کو اپنے دسترخوان سے اٹھ کر دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر کسی کے دسترخوان پہ کوئی چیز کم ہو تو بندہ دوسرے دسترخوان پہ ہاتھ مارتا ہے، ایسی ہے نہیں؟ جب سارا کچھ اپنے آگے پڑا تو پاگل دائیں بائیں دیکھے، جس کے آگے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہوں وہ کسی کی کونڈی اور کنڈی اور دونے کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہاں سے میں مرچ اور چٹنی بھی لے لوں۔ اس امت کے دسترخوان پہ ساری نعمتیں موجود ہیں۔ میں ان نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا جو نعمتیں آپ کو زندگی کی شکل میں ملی، یہ پھلوں کی شکل میں آنکھوں سے دیکھنا، یہ سارا تو پہلے امتوں کو بھی ملا ہوا تھا، تمہارا احساس کیا ہوگا؟ پھل تو پہلی امتوں کے پاس بھی تھے، ہم سے زیادہ خالص تھے، ان کے پاس نعمتیں اس سے بھی شاید زیادہ ہو جن نعمتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو باتیں پچھلی امتوں کو بطور معجزہ کے ملا کرتی تھی، محمد کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کی عام زندگی کا وہ چیزیں حصہ بن چکی، عام زندگی کا حصہ۔ حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، کیا پوری ان کی امت تخت پہ بیٹھ کے اڑتی تھی؟ پوری امت کے پاس اپنے اپنے جہاز تھے؟ نہیں، اللہ نے ختم نبوت کے صدقے ہمارے لیے جہازوں کو اتنا مسخر کر دیا، سلیمان کا تخت تو ایک آدھ بار اٹھا ہوگا، یہ امت جب چاہے ٹکٹ خریدے، کبھی مکے جا رہی کبھی مدینے، سلمان کے جہازوں پہ پوری دنیا میں گھوم رہی۔ اب یہ معجزہ نہیں رہا، اب یہ معجزہ پچھلی امتوں کے لیے معجزہ تھا، لیکن دسترخوان یہاں پورا ہوا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہاں پہ نعمت پوری ہوئی ہے۔ جو بات پہلی امتوں میں معجزہ تھا، اب یہ امت جہازوں میں اڑ رہی ہے، اب معجزہ نہیں رہا، ختم نبوت کے صدقے جو سہولت حضرت سلیمان کو دی تھی، اس امت کے غریب سے لے کر امیر تک ہر ایک کو اللہ نے وہ سہولت فراہم کر دی۔ سلیمان حضرت نوح کی کشتی پانی میں چل رہی ہے، وہاں معجزہ تھا،
चलना मुआजिजा था। इस उम्मत के बहरी जहाज, इस उम्मत की कश्तियां, और बलखुसूस मैं हजरत मुआविया का एक बात भूल गया, अब मैं उसको जिक्र कर दूं। रूमियों का 500 जहाज का बहरी बेड़ा था, जिस समझते थे इसका बदले मुकाबल कोई नहीं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जब उनके बहरी बेड़े पे हमला किया, मुआविया इतना दूरंदेश इंसान था, सामने एक फैक्ट्री बनाई कब्रिस में, ताकि रूमी यही समझते रहे कि हमारा बहरी बेड़ा यहाँ पर बन रहा है। वो बेचारे रोज उनके जासूस रिपोर्टें देते, अभी तो एक जहाज भी बना, अभी दो, ये कहाँ मुकाबला करेंगे 500 का। पता तब चला जब पूरी बलाद इस्लामिया में कहां से जहाजों का मटीरियल जो बन रहा था आया, उनके 500 के बहरी बेड़े पे हजरत मुआविया ने 1700 के बहरी बेड़े के साथ हमला किया, 1700 जहाज लेकर हमला किया। तो अतमम तो अलैकुम नेमती, नेमत पूरी भी करेंगे, नेमत पूरी हुई। आगे चलिए, हजरत मूसा के लिए वहां पे एक आग की रोशनी नजर आती है, रात की तारीकी में रोशनी का इंतजाम नहीं। रब का कुरान कहता है हजरत मूसा ने कहा कि मैं इल्तिजा पे आग की रोशनी पाता हूं, मैं वहां जाता हूं, इस उम्मत को घबराने की जरूरत नहीं, अभी लाइट चली जाए। हर बंदे की जेब में चमकने वाला मोबाइल, उसकी लगने वाली लाइट बता रही है पिछली उम्मतों में रोशनी का होना तो मौजज़ा हो सकता है। मोहम्मद की खत्म नबूवत के सदके वो बात अब आम कर दी गई है, ताकि इस उम्मत में अब ये चीज मौजज़े के तौर पे ना आए, ये हमारी आम निजी जरूरत बन चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके हमें बहुत नवाजा गया। अगर अमसला पे जाएं तो कायनात की एक एक चीज मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत पे कैसे दलालत करती है कि आदमी की अकल दंग रह जाती है। और आखिरी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, अल्लाह ने कहा इनको कह दीजिए वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब अगर कोई मुझे राजी करने वाला दीन है तो सिर्फ दीन इस्लाम है। अब जवेद गांधी कहे यहूदी भी नेक लोग जन्नत में जा सकते हैं, और अमार खान नासिर कहे, फलां कहे और फलां कहे, हमें किसी के कहे की परवाह नहीं। कोई जन्नत में वही जाएगा जो रब को राजी करेगा, रब को नाराज करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। और रब ने कह दिया मैंने राजी एक ही रास्ते से होना है जो दीन इस्लाम का रास्ता है, इसके अलावा कोई राह मुझे राजी करने वाली नहीं। इस वाक़या मेराज ने रसूलुल्लाह को बुलंद नहीं किया, हमें भी बुलंद कर दिया, पूरी कायनात में हमें बुलंदी अता फरमा दी है। और ये वाक़या मेराज हमारे अकायद को भी दुरुस्त करता है, हमारे नजरियात को दुरुस्त करता है, हमारे आमाल को दुरुस्त करता है। यहाँ पर ज़िमनी एक और मसला भी समझ लीजिए, हमारे नबी ने 1,24,000 नबियों को नमाज पढ़ाई थी। नमाज पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? 1,24,000 नबियों में सूरह फातिहा किस नबी को दी गई थी? बोलो, हमारे आका को दी गई। साबिक़ा उम्मतों को सूरह फातिहा, इसका मतलब है पीछे खड़े नबियों ने सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। बात समझ में आई कि नहीं? उनकी नमाज हो गई कि नहीं? जब नबियों की नमाज हो गई है, इमाम सूरह फातिहा पढ़े, मुक्तदियों की हो जाती है। सूरह फातिहा हमारे नबी को दी गई थी, सारे नबी खामोशी से पीछे खड़े रहे, तो उनकी भी हो गई। तो आज भी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज हो जाती है, टेंशन नहीं है। समझ आएगी बात? अब ये तो है ज़िमनी बात थी, ये ज़िमनन मैंने अर्ज कर दिया कि बाज नेमतें भी मसलों का हल करती हैं। इस मेराज की रात में सिर्फ यही हल नहीं किया, हमारी नमाज का मसला भी हल कर दिया, हमारी नमाज का मसला भी हल कर दिया। बहरकैफ अल्लाह ताला हमें जो है वो दीन से वाबस्ता रखे और हमें अपने पैगंबर के इस वाक़या मेराज से हासिल होने वाले असबाब को भरपूर उन पर अमल करने की और अपने अकीदों को दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी अपने आप को कमतर मत समझो, हम इमामुल अंबिया की उम्मत हैं, कभी भी कम मत समझो, हमें खत्म नबूवत ने वो एजाज दे दिया है। अब दुनिया हवाओं में उड़े या पानियों पर चलकर दिखाए, हमें हमारे नबी से नहीं तोड़ सकते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शब्बीर रहमान स्टूडियो यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब।